ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت ضائع ہو جائیں اور تمہیں ان کے ضائع ہو جانے کا پتہ بھی نہ چلے. قرآن مجید کی یہ آیت اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تمام مسلمانوں کے لیے تھی کہ وہ آداب رسول کے تقاضوں کی پاسداری میں مزید محتاط ہو جائیں. لیکن عاشق رسول حضرت ثابت بن قیس نے اس آیت کے شان نزول کو خود پر محمول کر لیا کہ یہ میں ہی تھا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی اونچی آواز سے بولتا تھا. حالانکہ آپ کا میڈیکل ایشو تھا، ایک آپ کم سنتے تھے اس لیے اونچا بولتے تھے، لیکن یہ سوچنے لگے کہ یہ آیت تو میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. سوچنے لگے کہ میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے ہیں، اب میرا کیا ہوگا، میں بروز حشر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس خیال کا آنا تھا ناظرین کرام کہ آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. آپ اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اتنے شرمسار ہوئے کہ مسجد نبوی جانا ہی چھوڑ دیا، خود کو اپنے گھر کے پچھلے ایک کمرے تک محدود کر لیا، آپ نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا. اب آپ کا ہر دن روتے ہوئے اور اللہ کے حضور گڑگڑانے میں گزرتا تھا کہ اے باری تعالیٰ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر. اس پر ایک چیز عمران بھائی، اسد بھائی، حسیب مجھے ذہن میں آ رہی ہے، ہم پہلے بھی اس پر اپنے علماء کرام سے بات کر چکے ہیں. یہ آیات جو نازل ہوئی، جو آیت نازل ہوئی، یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی، یہ تو رہتی دنیا تک ہے. آقائے دو جہاں کا ادب کیسے کرنا ہے ان آیات نے بتا دیا کہ اگر آواز اونچی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو تمہیں شاید پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے جو بھی جتنے بھی نیکیاں تم نے کی ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں، وہ خدا نہ خواستہ ضائع نہ ہو جائیں. ہم روضہ رسول جاتے ہیں، ہم وہاں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سیلفیز لیتے ہیں، ویڈیو کالز کرتے ہیں، اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر سیکیورٹی پر مامور جو لوگ ہیں ان سے الجھ جاتے ہیں. لوگ نمازوں کو اتنا طویل کر دیتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے تاکہ سب لوگوں کو ایک پراپر طریقے سے وقت مل سکے، لیکن ہم وہاں الجھ جاتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں، ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے کو سب دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب آداب کے خلاف ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی یہ رہتی دنیا تک رہے گی. یہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ جس روزے پر حاضری کے لیے ہم اتنے بے چین ہیں، رسول اللہ کو سلام پیش کرنے کے لیے، آداب سے ادب کے ساتھ سلام پیش کرنے کے لیے جو ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ویڈیو کال کے ذریعے دکھا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میرے آپ کے اس ادب میں کوئی کوتاہی ہو جاتی، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس آیت کے ترجمے میں تو لکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور وہ سنہری جالی پر خواتین کو تو ایکسس نہیں ہے، لیکن آپ سب نے تو دیکھا ہے یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہاں سنہری جالی پر لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ادب کرنا ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس سیگمنٹ کے تھرو محفل عشق میں صحابی رسول، تمام اصحاب رسول کے وہ واقعات بیان ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ واقعات ایسے تھے کہ آپ لوگوں کو ذرا سا شبہ بھی ہوا کسی صحابی کو کہ ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو آپ لوگوں نے خود کو کتنی سزائیں دی، خود کو باندھ لیا، خود کو دور کر دیا کہ رسول اللہ کے فرمان کے عین مطابق میں نے زندگی نہیں گزاری. یہاں تو آداب رسول کی بات ہو رہی ہے، تو اس بہن کے کہنے پر، اپنی اس بیٹی کے کہنے پر، اپنی دوست کے کہنے پر ہاتھ جوڑ کر جو پاکستانی ہیں اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کریں جب آپ روضہ رسول پر حاضری کے لیے جائیں. اس آیت کے ترجمے کو یاد کر لیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. جب حضرت ثابت بن قیس نے مسجد نبوی جانا چھوڑ دیا تو ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی غیر موجودگی کو، آپ پریزنٹ نہیں ہیں، آپ کی پریزنس کو محسوس کر لیا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں، اور صحابہ سے فرمایا میرا ثابت مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کی یہ بات سن کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ثابت بن قیس کے پڑوسی بھی تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ
وہ تو سارا سارا دن گھر میں روتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ میں ہی اونچا بولا کرتا تھا، میرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اب میری زندگی کا کیا فائدہ۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی آیت ہمیں لگتا ہے کہ یہ گناہ ہم سے ہوا ہے، ہم اوروں پر ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کرتے، ہاں اور لوگ برے ہوں گے۔ یہاں جس سے وہ غلطی نہیں بھی ہوئی، وہ سچا اور پکا عاشق رسول ہے، اس سے غلطی نہیں ہوئی، رسول اللہ آ کر سمجھانے والے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس کے عشق رسول میں اس کو یہ لگ رہا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ رسول اللہ نے اپنے عاشق کا تڑپنا اور رونا سنا تو آپ نے فرمایا کہ وہ آیت ثابت کے لیے تو اتری ہی نہیں ہے، اسے بلا کر لاؤ اور اسے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ حضرت ثابت کو رسول اللہ کے بلاوے کا پیغام ملا، آپ خوشی سے جھوم اٹھے، مسجد نبوی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روتے ہوئے عرض کیا، رسول اللہ میں جان بوجھ کر اونچا نہیں بولتا تھا، میں بہت مجبور ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میرے سب اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غلام کا یہ تڑپنا اور بلکنا دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا، ثابت تم تو اونچی آواز میں بھی شان رسول بیان کرتے ہو، تم تو اونچی آواز میں بھی عظمت رسول بیان کرتے ہو۔ یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ آداب رسول میں مزید محتاط ہو جائیں۔ اور یہ فرما کر رسول اللہ نے حضرت ثابت کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، ثابت تم میرا اتنا احترام کرتے ہو، اتنی تعظیم کرتے ہو، تو پھر سنو، اللہ تمہیں 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ رب تعالیٰ تمہیں عزت والی زندگی عطا کرے گا، تمہیں شہادت کی موت دے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جنگ یمامہ میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی فوج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں حضرت ثابت کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ تنے تنہا کافروں کی صفوں کو چیرتے دور تک نکل جاتے تھے اور ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی کی ذات کو ماننے والے تو ہیں، ہمیں نبی کی بات کو ماننے والا بنا دے، ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ آمین۔